بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی بیائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن مجید کی مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک قانون بتایا ہے، اپنا ایک اصول بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، اور یہ آزمائش خوف کے ذریعے سے بھی ہوگی، بھوک کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ان مختلف طریقوں سے تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو، کہ
جو مصیبتوں پر صبر کر لے جاتے ہیں اور جب کبھی مصیبت ان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، مصیبتیں یہ ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا اہم موضوع ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے ساتھ مصیبتیں تکلیفیں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں حادثات کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی انسان کی زندگی میں یہ مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں دکھ درد کی شکل میں آتی ہیں، تو کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں رنج و غم کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں تجارت اور بزنس کاروبار میں نقصان اور کمی کی شکل میں آتی ہے، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں دیوالیہ کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں حادثات اور موت کی شکل میں آتی ہے۔ بہرکیف دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے یا سمجھے کہ مجھے مصیبت نہیں پہنچتی ہے، میری زندگی میں تکلیف نہیں ہے، میری زندگی میں دکھ درد نہیں ہے، میری زندگی میں رنج و غم نہیں ہے، میری زندگی میں الجھن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی دکھ، مصیبت، آفت آتی ہے اور جاتی ہے۔ تو آج میں چاہتا یہی ہوں کہ ان مصیبتوں کے حوالے سے جس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کہ قرآن اور حدیث، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس مصیبت کو اسے کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور ایسی مصیبتوں میں اسے کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف آج انشاءاللہ کچھ باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں میں وہ سارے کردار، وہ ساری چیزیں جس کی رہنمائی کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور آج جو ہم سننے جا رہے ہیں، کہنے جا رہے ہیں، اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، مصیبتیں جب بھی کسی کی زندگی میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس مصیبت کو مقدر کا فیصلہ مان کر خوشی خوشی گوارا کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ جب کبھی کسی کی زندگی میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی مصیبت آئے تو اسے مقدر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی مان لیا جائے، رب کا فیصلہ جان کر خوشی خوشی منظور کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے کہ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے جو مصیبت آئی ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں۔ میرے بھائی، رب نے ہمارے حق میں جو مصیبت کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے ذریعے اللہ ہمارے فیصلے کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر یہ مصیبت نازل کی، یہ میرا فیصلہ ہے، تو میرے اس فیصلے پر میرے بندے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر ہمارے فیصلے کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے ضبط کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے جذبہ عبادت و بندگی کا امتحان لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ سمجھ کر چلو کہ یہ رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں، تو پوری ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ ان مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مصیبت کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب بھی آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ رب ذوالجلال نے کہا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها کہ لوگوں سنو کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ حادثات کی شکل میں آئے، چاہے وہ بجلیوں کی شکل میں آئے، چاہے بیماریوں کی شکل میں آئے، چاہے طوفانوں کی شکل میں آئے، چاہے سیلابوں کی شکل میں آئے، چاہے زلزلوں کی شکل میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تمہاری اپنی انفرادی زندگی میں یا تمہارے گھریلو زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ سمجھ کر چلو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں، ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے ہم نے لوح محفوظ میں یہ لکھ رکھا ہے کہ تمہیں یہ مصیبت آ کر رہے گی، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ تغابن میں کہا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی مصیبت آئے ہمیں رب کا فیصلہ مان کر تسلیم کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں بعد میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، اگر وہاں نہیں جاتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں کرتا تو ایسا نہیں۔ یہ سارے تبصرے ختم، کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبَكَ کہ رب ذوالجلال نے تمہارے حق میں جو مصیبتیں لکھ رکھی ہیں وہ آ کر رہے گی، اور اللہ نے اگر مصیبت نہیں لکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی مصیبت آئے تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے رب کا فیصلہ سمجھ کر منظور کر لینا چاہیے۔ اب وہ مصیبت آئے، آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، ہمیں کتنا بھی دکھ ہو، اس مصیبت میں ہمیں کتنا بھی ہم پر شاق گزر رہا ہو، چونکہ رب کا فیصلہ ہے اس لیے اسے خوشی خوشی قبول کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ جب بھی مصیبت آئے تو رب کا فیصلہ سمجھ کر اسے خوشی خوشی گوارا کر لیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی مصیبت آئے ہماری زندگی میں، میرے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں حادثات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں تو کبھی سیلاب آ رہے ہیں، تو کہیں طوفان آ رہا ہے، تو کہیں بادل پھٹ کے نیچے گر رہا ہے، حالتیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں ہیں جس سے انسان جوجھ رہا ہے۔ تو ایسی حالتوں میں چاہے وہ بڑی مصیبتیں ہوں یا چھوٹی ہوں، کوئی بھی ہو، ایسی حالت میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ پہلا یہی کہ اسے منظور کر لیا جائے، خوشی خوشی قبول کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ جب بھی مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مصیبت آنے پر بندہ پریشان ہوگا تو پریشانی میں اضافہ ہوگا، پریشانی میں پریشان ہونے سے پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پریشان ہونے سے دکھ بڑھ جاتا ہے، پریشان ہونے سے مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ جب مصیبت نئی ہوا کرے، جب مصیبت تازہ ہو، جب مصیبت اول وہلہ میں آئے تب ہی صبر کر لینا، برداشت کر لینا، یہ اصل صبر ہے۔ اور تازہ مصیبت پر تازہ صبر ہو، رب کی نگاہ میں یہ صبر بہت محبوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی کہ جب مصیبت کا پہلا جھٹکا لگے، جب تکلیف کا پہلا صدمہ پہنچے، اسی وقت صبر کرنا اصل صبر ہے۔
کہا جاتا ہے وقت کی حیثیت مرہم کی ہوتی ہے، وقت کی حیثیت مرہم کی ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو صبر سبوں کو آ جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب مصیبت آئے فوراً صبر کرنا، یہ کمال ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل صبر یہی ہے کہ جیسے مصیبت آئے اسی وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب بھی مصیبت آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھو دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مسلمان بہت جلدی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ایک تو پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایک ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، حوصلے پست نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، اللہ کے فرمان پر ہوتی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہے اس کی نظریں اس میں ہوا کرتی ہیں، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ میں چند حوالے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن میں رکھو، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مشکل اور پریشانی کے بعد راحت کے دن دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں۔ رات کتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو، رات کتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، اجالا ضرور ہوا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ضرور ہے، ہر تکلیف کے بعد، ہر بے چینی کے بعد سکون ضرور ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا۔ مومن کی نظر ان آیتوں پر ہوتی ہے، اس لیے مومن مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میرا رب جو تکلیف، جو مصیبت، جو غم، دکھ، درد مجھے دیا ہے نا، اللہ نے اتنا ہی دیا ہے جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میرا رب تو وہ رب ہے کہ دکھ اتنا ہی دے گا جتنا میرے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی۔ جو برداشت نہ کر سکوں میرا رب وہ دے نہیں سکتا ہے، وہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی پر بھی اتنی تکلیف نہیں ڈالتے ہیں جتنا اس کے بس میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو، ہم نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ رب کا گویا اگر کوئی بڑی آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھو کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اسے جھیل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے کہ جتنا تم برداشت کر سکتے ہو اتنی ہی تکلیف ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی آیت ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری ساتھ ہم سب کے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حالت ایسی بے بسی کی ہے، مجبوری کی ہے، اللہ اکبر، کہ ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر بے چین ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ سیدھے چلو، صحیح سے چلو، کیا کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آگے رہتا ہوں تو خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہو اور وہ فوراً تیر چلا دے گا آپ پر۔ یہ خیال جیسے ہی آتا ہے کہ آپ پر تیر چلا دے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ تیر آئے تو پہلے ابو بکر کو لگے۔ پھر اللہ کے نبی جب پیچھے رہتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آگے ٹانک میں
بیٹھا ہو تیر چلانے کے لیے تو یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں کہ تیر آئے تو پہلے ابو بکر کو لگے۔ یہ بے بسی تھی، یہ حالت تھی سفر ہجرت میں۔ وہی سفر ہجرت تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر آپ چھپتے ہیں، بچتے بچاتے ہوئے جاتے ہیں۔ دیکھو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جان کی حفاظت بھی کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے پہلے غار ثور میں جا کر آپ 3 دن تک چھپے رہتے ہیں۔ بہرحال جب غار پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دشمن بالکل قریب آ چکا ہے۔ ابو بکر تھوڑے پریشان نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ دشمن پہنچ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر ذرا پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے کہا لا تحزن، سبحان اللہ، کہا لا تحزن، ابو بکر مت پریشان ہو، غم مت کرو، رنج مت کرو، نہ پریشان ہو۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائی یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ مصیبتیں کتنی بھی ہوں، کتنی بڑی بھی ہوں، لیکن جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا میرے بھائی تو اللہ کی قسم ہے اس وقت صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ جائے مومن یہی کہتا ہے کہ مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہ عملاً وہاں بھی ہوا اور وہاں بھی ہوا۔ جب فرعون پیچھے آیا اپنا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے سامنے، سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا۔ آپ جانتے ہیں آگے جائے تب بھی موت، پیچھے مڑے تب بھی موت، ہر طرف چاروں طرف سے موت ہی موت ہے۔ یعنی ظاہری اسباب جتنے نظر آ رہے ہیں سب ایسے ہیں کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے میں ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ جملہ اللہ نے وہاں بنی اسرائیل کی زبانی کہلوایا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو بس پکڑ لیے گئے، کہاں آ گئے ہم کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کریں تو کیا کریں؟ ہنگامہ شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام دیکھو کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، اللہ اکبر، سامنے موت پیچھے موت، کچھ کہیں بچنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل بھی ہنگامہ کر رہے ہیں، ایک تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ موت آگے پیچھے دونوں طرف ہے، اور دوسرے قوم ستا رہی ہے، قوم بھی کہہ رہی ہے کہاں لایا ہم کو یہاں پھنسا دیا۔ ایسے موقع پر ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایک جملے میں ختم کر دیا، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں آگے کیا ہوا۔ میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ مومن کبھی بھی مصیبتوں کو دیکھ کر، مصیبتیں جب اس کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد مومن نہ تو کبھی پریشان ہوتا ہے نہ تو کبھی مایوس ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وما ربک نسیا، کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ رب مصیبت دیکھ کر نعوذ باللہ ہمیں بھول گیا ہے۔ رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے میں نے میرے کس بندے کو کس طریقے سے آزمایا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی
پریشان نہ ہونا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، رب کی رحمت ضرور آئے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو میرے بھائی، مصیبت جب بھی آئے، کسی بھی شکل میں آئے، تو رب کا فیصلہ مان کر قبول کرو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے کسی کی بھی زندگی میں، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو زبان پر حرف شکایت جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن مصیبتوں کے آنے کے بعد اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا وہ شکایت نہیں کرتا۔ ایک انسان شکوہ اور شکایت کی جسارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ رب کے فیصلے پر، تقدیر کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے انسان جب وہ شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ میرے بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ مصیبت آئے اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، جسے گزرنا تھا گزر چکا، جو تکلیف آنی تھی آ چکی۔ اب اس پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے اعصاب پر قابو رکھو، اور اپنی زبان پر حرف شکایت ہرگز نہ لاؤ۔ یہ دیکھو یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ اکبر کتنی بڑی مصیبت آئی۔ ان کے اپنے لختے جگر، ان کے اپنے لاڈلے یوسف علیہ السلام، جن کی محبت اللہ اکبر دل کے نہاں خانوں میں موجود تھی، بڑے محبت تھی یوسف سے۔ اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، اس ننھے یوسف کو بوڑھے باپ سے چھین لیا گیا، گھر سے جدا کر دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ ایسے موقع پر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل۔ اس بڑی مصیبت پر میں صرف یہی کہوں گا، صبر جمیل کر رہا ہوں۔ اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر جمیل کروں گا۔ اور میرے بھائی کمال دیکھیں آپ کیا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اندازہ تھا کہ میرے بیٹے یوسف کے ساتھ ان بھائیوں نے سازش رچی ہے، ان بھائیوں نے ہی غلط کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا، اس کے باوجود کچھ نہیں کہا، بس واللہ المستعان علی ما تصفون کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، بیٹوں سے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر بس میں صبر جمیل ہی کروں گا۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو سب پتا تھا، لیکن اس کے بعد پوری زندگی یعقوب علیہ السلام نے کبھی بیٹوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے یعقوب علیہ السلام۔ ہاں، کب ایک عرصہ گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، جب بنیامین کو بھی مصر میں روک لیا گیا تھا، ان کا تذکرہ کرتے وقت اس وقت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر بیٹھے، ورنہ کبھی پوری زندگی گزر گئی، یوسف علیہ السلام کی پوری جوانی گزر گئی، لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا امتیاز، یہ ہوتی ہے مومن کی ایک شان کہ جب بھی مصیبت اسے آتی ہے وہ زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی مصیبت آ گئی،
ہماری زبان پہ طرح طرح کے نعوذ باللہ جملے آتے ہیں. ارے نعوذ باللہ، کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ مجھ غریب کا ہی گھر دکھا تھا؟ میں ایسے ہی پریشان چل رہا ہوں، میرے گھر میں ہی حادثہ ہونا تھا، مجھے ہی مصیبت آنی تھی؟ اعوذ باللہ. بعض دفعہ تو ایسے ایسے جملے ادا کرتا ہے انسان کہ رب کی گستاخی بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہچکولے بھی کھانے لگتا ہے انسان. ایسے بھی جملے ادا کرتا ہے اپنی زبان سے. تو میرے بھائی، مصیبتیں جب بھی آئیں، کسی بھی شکل میں آئے، تو حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے. ہو رہا ہے کہیں پر دیکھیں بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، کہیں دکانوں کو گرایا جا رہا ہے، کہیں عبادت گاہوں کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں یہ مصیبت، کہیں وہ مصیبت، طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو ایسی حالت میں ایک مومن کی کیا شانی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور چلتے چلتے آخر میں ایک نقطہ اور بتا دوں، اور وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب بھی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو کیسا لینا چاہیے؟ اس مصیبت کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ضرور میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا اللہ مجھے اس مصیبت کی شکل میں دے رہا ہے. سلف میں سے بعض کا قول ہے، کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے تو کہنے لگے آج سے 40 سال پہلے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی گناہ کی اللہ مجھے یہ سزا دے رہا ہے جو میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں. تو میرے بھائی، ایک مومن وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہلو سے لیتا ہے کہ میں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے، میں نے ضرور کوئی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے مصیبت مجھ تک پہنچی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ جتنی بھی مصیبتیں، تکلیفیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہارا رب تو وہ رب ہے کہ تم بہت سارے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے ہو، بہت سارے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے. وہ رب یوں بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کی قسم میرے بھائی، تو اس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، اللہ کی قسم ہے، اگر ہمارا رب اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی ہے، اور قدم قدم پر گناہ، بے حیائی، نافرمانی، بغاوت، جملہ بیماریوں کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم ہے اتنے گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ ہر گناہ پر گرفت کرنا شروع کر دے، اللہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص 1 منٹ کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. کوئی حق نہیں پہنچتا کہ رب کی سرزمین پر ہم زندہ رہیں. اتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. معاف کیجئے، بات تھوڑی تلخ ہے لیکن یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی، جب بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو یہ سمجھا کرو کہ ممکن ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے میری بہن کا حق مار دیا ہے، میں نے جہیز لے لیا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کا حق مارا ہے، میں نے کسی کی زمین ہڑپی ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ رہی ہے. اپنے گناہ کو یاد کر لیا کرو تو میرے بھائی مصیبتوں کو جھیلنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری نقطہ بتا کر بات ختم کریں، وقت بھی قریب الختم ہے. اور آخری بات یہ کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ شان ہے میرے بھائی. اللہ ہم سب کو حقیقی مومن بنا دے مولا. اللہ ہم کو حقیقی مومن بنا دے. اللہ جو مومن ہوتا ہے وہ مصیبت اور تکلیف آنے کے بعد صبر تو ہے ہی، وہ الحمدللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، مصیبت اس پر آتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دکھوں کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد
अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि जब किसी शख्स के बच्चे की रूह को अल्लाह कब्ज करवा देता है, किसी के घर में बड़ी मुद्दतों के बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा खिलौने का सामान हुआ करता है, बड़ी दुआओं के बाद आया लेकिन उसकी मौत हो गई, उसकी रूह को कब्ज करवा लिया गया, तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, हल कबज़तुम वलद अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया? फयक़ूलूना नअम, फरिश्ते कहते हैं हाँ अल्लाह, हालांकि रब का ही हुक्म है, लेकिन अल्लाह कह रहा है, पूछता है हल कबज़तुम समूरत फवादिही, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की रूह को कब्ज कर लिया है? यही ताबीर है उसकी जुमले की। फयक़ूलूना नअम, फरिश्ते कहते हैं हाँ अल्लाह, हमने रूह कब्ज कर ली है। अल्लाह ताला फिर कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने अपने बंदे पर इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी है, इतनी तकलीफ से मेरे बंदे को मैंने गुजार दिया है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ इस मुसीबत पर मेरे बंदे और बंदी ने क्या कहा? क्या कहा मेरे बंदे और बंदी ने? फरिश्ते जवाब देते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह, जब तूने मुसीबत डाला तो तेरा बंदा और बंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, अभी तक सबसे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है इस मुसीबत पर, वस्तरजा, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर रब इतना खुश होता है कि फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा, मैंने उसे इतनी मुसीबत दी, इतनी बड़ी तकलीफ पहुंचाई और उस पर भी वो मेरा शुक्र अदा कर रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों, इब्नु लि अब्दी बैतन फिल जन्नह, जन्नत में एक महल बनाओ, जन्नत में एक बंगला तैयार करो मेरे उस बंदे के लिए और उसका नाम रखो बैतुल हम्द। अल्लाहु अकबर। एक मोमिन वो होता है जो मुसीबतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सलफ का एक किसी का कौल है, वो बता के बात खत्म कर देते हैं। कौल ये है, सलफ कहा करते थे कि जब भी मेरी जिंदगी में मुसीबत आती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ चार चीजों की वजह से। पहली चीज ये है कि जब भी मुसीबत आती है तो मैं ये सोचता हूँ, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कहता हूँ इसलिए कि ये सोचता हूँ कि चलो मुसीबत आई है तो इससे मेरी दुनिया खराब हुई है, मेरी दुनिया बर्बाद हुई है, मेरा दीन तो महफूज है, मेरा ईमान तो महफूज है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को सताया नहीं, मेरा ईमान तो सलामत है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। और दूसरा मरहला कि जब भी मुसीबत आती है तो ये सोच कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मुसीबत इससे बड़ी भी आ सकती थी, मेरे अभी हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जान भी जा सकती थी, अल्लाह ने जान महफूज रखी है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा। और तीसरी बात ये, वो कहते हैं कि मैं इसलिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मुसीबत आने के बाद मेरे रब ने मुझे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की फौरन तौफीक दे दी है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। और चौथी बार ये कि मुझे सब्र मिल गया मेरे रब की वजह से, रब ने मुझे सब्र की तौफीक दे दी है, इसलिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। तो एक मोमिन की शान ये होती है कि वो बंदगी के उस मकाम पर पहुंच जाता है कि मुसीबतें आती तो है लेकिन वो हर हाल में रब का शुक्र अदा करता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में कही गई, सुनी गई, अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको दुनिया में इज्जत के साथ रखना, हमारा खातिमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।